الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں سلام کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ جب آدمی کسی بچے سے ملاقات کرے یا بڑے سے ملاقات کرے تو کس کا حق بنتا ہے سلام کرنے کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مرفوعاً روایت ہے، یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ جب کوئی چھوٹا شخص، چھوٹا بچہ یا کہہ لیجئے کہ کم عمر کا، یہ بڑے پر سلام کرے گا، یعنی دونوں آدمی راستے میں گزر رہے ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک بڑا ہے، تو چھوٹا جو ہے بڑے پر سلام کرے گا، بڑے کو سلام کہے گا۔ اسی طرح سے گزرنے والا بیٹھے لوگوں پر، کوئی گزر رہا ہے اور راستے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو گزرنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے گا۔ اور والقلیل علی الکثیر، یعنی دونوں مثال کے طور پر دونوں گزر رہے ہیں، ایک جماعت گزر رہی ہے اور دوسری جماعت بھی آ رہی ہے، تو اس میں جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں پر سلام کریں گے۔ یہ نظام ہے سلام کا، یعنی کم لوگ زیادہ والے پر سلام کریں گے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر۔ راکب یعنی سوار آدمی چلنے والے پر سلام کرے گا۔ اگر کوئی گاڑی سے ہے اور ایک آدمی راستے میں ویسے پیدل چل رہا ہے تو گاڑی والا چلنے والے پر سلام کرے گا، چلنے والے کو سلام کہے گا، اور چلنے والا راستے میں کوئی بیٹھا ہے اس کو سلام کہے گا۔ والقلیل علی الکثیر، اور کم لوگ زیادہ لوگوں پر سلام کریں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا الادب هو فيما اذا تلاقى الاثنان في طريق، یعنی یہ ادب ہے کہ جب بھی راستے میں دو لوگ جو ہے ملاقات کریں تو ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے۔ اما اذا ورد على قعود فان الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيرا او كبيرا او قليلا او كثيرا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا، چاہے وہ لوگ زیادہ ہوں چاہے کم ہوں، چاہے بیٹھنے والے کم ہوں یا زیادہ ہوں، جو آئے گا وہ سلام کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہیں پر گیا کسی مجلس میں، وہاں بہت سے لوگ ہیں، سلام کیا، تو کیا ہر ایک کو سلام کا جواب دینا ہے یا ایک آدمی نے جواب دے دیا تو کافی ہو گیا؟ ایک آدمی اگر جواب دے دیتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر سب لوگ جواب دیں تو بہتر ہے، اس میں یعنی ثواب ہی کا کام ہے، ثواب ہی کا عمل ہے۔ اگر سب لوگ دے دیں تو اور بہتر ہے، لیکن اگر ایک آدمی دے دیا تو حق ادا ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے اور لوگوں کو سلام کیا لیکن لوگوں نے جواب نہیں دیا تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ثواب کا حقدار ہو گیا، اس نے ان کو یاد دلایا سلام کا، اس پر اس کو نیکی ملی۔ لیکن اگر وہ لوگ جواب نہیں دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے فَإِن لَّمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَأَطْيَبُ۔ اگر ان لوگوں نے جواب نہیں دیا تو اس کا جواب دیا وہ جو ان لوگوں سے بہتر اور پاک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ وہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے لوگ جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس سلسلے میں لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ہم
کو سلام کہتا ہے تو ہم کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، یعنی آپ زور کی سلام کیجئے پھر بھی وہ جواب نہیں دیتے ہیں، یا جواب دیتے ہیں تو سنا ہی نہیں دیتا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی بعض لوگ تکبر میں جواب نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور آج کل مسلمانوں میں ایسا بھی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب دینے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، جواب نہیں دیتے۔ بلکہ ایک آدمی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ میں جب سلام کرتا ہوں تو سر ہلا دیتے تھے، حالانکہ سر نہیں ہلانا چاہیے۔ سر اس وقت ہلائیں جب آپ بہت دور ہیں، یعنی آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو سر ہلا دیں، آواز ہاتھ ہلا دیں، تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ میں سلام کر رہا ہوں۔ لیکن وہ قریب بھی رہتے ہیں تو ایسے سر ہلا دیتے ہیں۔ تو میں نے بعض لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں کچھ ایسی مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر غیر مسلم بھی سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں یہودی بھی آتے تھے، نصرانی بھی آتے تھے۔ تو ایک بار ایک یہودی نے سلام کیا تو السلام علیکم کہا۔ سام کے معنی ہوتا ہے موت، آپ کے اوپر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ دیا، علیکم۔ بعض روایتوں میں وعلیکم، بعض روایتوں میں علیکم ہے، واو کے ساتھ اور بعد میں بغیر واو کے ساتھ، یعنی اور تم پر بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ لوگ تمہیں سلام کریں تو تم ان کو وعلیکم کہو، وعلیکم کہہ دو۔ اگر وہ لوگ بد دعا دے رہے ہیں تو وہ بد دعا انہی کے اوپر لوٹ جائے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے لا تبدؤوا الیہود والنصارى بالسلام واذا لقیتموہم فی طریق فاضطروہم الی اضیقہ، یعنی یہود اور نصارہ کو سلام سے ابتدا نہ کرو۔ اگر یعنی یہودی اور نصرانی ہیں تو آپ، یا مشرک ہیں تو آپ بڑھ چڑھ کر کے سلام نہیں کہیں، اس لیے کہ آپ کا ایک رتبہ اور مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، آپ مسلمان ہیں اور وہ لوگ اللہ کے باغی لوگ ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے رسول کو نہیں مانتے، اس لیے سلام کی ابتدا نہ کریں۔ لیکن اگر وہ لوگ سلام کہیں تو آپ ان کا جواب دیں، السلام علیکم کہیں تو آپ وعلیکم کہیں، یا وعلیکم وعلیک السلام کہہ دیں۔ اور اگر مان لیجئے کوئی آپ کے استاد ہیں، غیر مسلم ہیں، اور آپ سلام نہیں کریں گے تو اس کا وہ غلط تاثر لیں گے، تو دوسرے الفاظ استعمال کر لیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آداب عرض، کچھ اس طریقے سے آداب، حال چال پوچھ لیں، یعنی اس طرح کی چیزیں کر لیں تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور آپ کو موقع بھی ملے اسلام کی حقانیت بتانے کا، اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی وغیرہ پیش کرنے کا، تاکہ وہ ناراض بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ السلام عند اللقاء وعند المفارقة۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فاذا اراد ان يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں پہنچیں تو سلام کریں، جب مجلس میں آپ پہنچیں تو سلام کریں، اور جب آپ جانا چاہیں مجلس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ سلام کریں، تب بھی آپ سلام کہیں۔ پہلی دفعہ سلام کہنا دوسری دفعہ کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم نہیں ہے، یعنی مجلس میں پہنچنے اور واپس جانے پر دونوں بار سلام کہنا واجب ہے، یہ نہیں کہ پہلی بار تو واجب ہو اور واپسی کے وقت تک کوئی لازم نہ ہو، یعنی دونوں بار کہنا چاہیے۔ جب آپ
مجلس میں جائیں تو سلام کہیں، یہ بھی لازم ہے، اور جب واپس جائیں تب بھی آپ سلام کہہ کر کے واپس جائیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے، یہ اس کو شیخ ارناؤت کی تحقیق ہے، لیکن اس میں انہوں نے حکم بیان نہیں کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا لقی احدکم اخاہ فلیسلم علیہ فإن حالت بینہما شجرہ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کہے۔ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت آ جائے، درخت کی آڑ آ جائے، یا جدار آ جائے اور حجر آ جائے، یعنی تھوڑا سا دوری پر گیا اور پھر واپس آیا، کسی دیوار کی اوٹ میں گیا پھر واپس آیا، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، پھر اس پر سلام کرے۔ یعنی آپ تھوڑی سی دور جاتے ہیں پھر آئیں تو سلام کریں۔ اسے بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ابھی تو تھے، بلکہ ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے، وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اس مکتب دعویٰ میں، تو بتانے لگے کہ میں گھر گیا اور گھر میں جب داخل ہوتا تو سلام کہتا، پھر باہر جاتا کسی کام سے، مان لیجئے بکالے پر گیا کوئی سامان لینے داخل ہوا تو سلام کہتا، تو گھر میں سب لوگ ہنسنے لگتے تھے میرے اس سلام پر۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ میں کہا بالکل یہ درست ہے، یہ صحیح طریقہ ہے، بس لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، ہماری عادت نہیں ہے، عادت بنانا چاہیے، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں، جب بھی باہر نکلیں سلام کریں۔ اب یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سلام کہے، اگر ان دونوں کے درمیان ایک درخت حائل ہو جائے یا جدار یا حجر، پھر ملاقات کرے تو پھر سلام کرے، پھر سلام کرے یا سلام کہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں سلام کو پھیلانا چاہیے، افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، یعنی ہمیں سلام پھیلانا چاہیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور انہی سے ایک دوسری روایت ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعلیک السلام فرجع فصل فإنك لم تصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک ناحیے میں، ایک گوشے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، ایک صحابی داخل ہوئے مسجد میں، تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سلام کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ لوٹ جاؤ، تم نے تو نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھا، پھر آیا اللہ کے نبی کے پاس اور سلام کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ ابھی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے وہ واپس جاتے رہے اور آ کر کے سلام کرتے رہے۔ تو آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو سلام کہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر کے آپ داخل ہوں، پھر سلام کہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز میں ہے تو وہ اشارے سے جواب دے گا، بول کر کے نہیں، وعلیکم السلام زبان سے نہیں کہے گا، بلکہ ہاتھ کی ہتھیلی اٹھائے گا، ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا کر کے اس کا جواب دے دے گا یا سر کے اشارے سے جواب دے دے گا، لیکن زبان سے نہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہو تو سلام کہیں، لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور لوگ کہیں کسی ناحیے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گوشے میں کسی طرف کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر جائیں وہاں پر ان کو سلام کہیں، وہاں بیٹھیں ان کے ساتھ، اس لیے کہ تحیۃ المسجد پڑھے ہوئے بغیر بیٹھنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، منع کیا اللہ کے نبی نے۔ اذا دخل احدکم المسجد
فلا یجلس حتی یصلی رکعتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب مسجد میں آدمی داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو آپ جب جائیں مسجد میں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم تعالی ابواب رحمتک، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر لوگوں کو سلام کہیں۔ یہ 3 تحیات ہو گئے۔ تکرار السلام ثلاثاً، اسی طریقے سے اگر آپ کہیں کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ 3 بار سلام کہیں، یعنی ایک بار آپ نے گویا کہ آپ اس سے اجازت بھی مانگ رہے ہیں، اس میں استئذان بھی ہے، اجازت بھی ہے، یعنی آپ اس کے دروازے کے ایک طرف کنارے کھڑے ہو جائیں، بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ کنارے کھڑے ہو کر کے آپ سلام کہیں تاکہ اچانک دروازہ کھل جائے تو کسی عورت کے اوپر یعنی نظر نہ پڑ جائے۔ کوئی عورت ہو اپنے کام میں مشغول ہے یا گزر رہی ہے اور دروازہ کھل گیا، اچانک نظر پڑ گئی۔ لیکن آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے ہیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بات رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ بلکہ ایسا ہی میرے ساتھ حادثہ ہوا کہ ایک آدمی پڑھا لکھا عالم آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو باہر سے آواز نہیں دیتا ہے، بلکہ گھر میں داخل ہو کر کے اندر سے لوگوں کے سامنے آ کر کے آواز دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے، یہ ایسے لوگ بے شرم لوگ ہیں، ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، ان کے اندر غیرت نہیں ہے، اسلامی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ تو جب بھی آدمی جائے تو السلام علیکم کہہ کر کے اجازت لے۔ پہلی بار سلام کا جواب نہیں دیا تو دوسری بار پھر سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھی کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو پھر تیسری بار کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو واپس چلا جائے، یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آج مسلمان اسلام کو تو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بچوں کو سلام کہتے تھے۔ حالانکہ بچے کو بڑے کو سلام کہنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کہتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آج بھی مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے کہ بچے ہیں تو سلام کہیں، ان کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کہتے تھے تاکہ ان کو تربیت مل جائے۔ یہ بچے جو ہے، بچوں کو سلام کہنے کی تربیت حاصل ہو جائے، یعنی تربیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے، ایسا کرتے تھے۔ لیکن شرعاً کیا ہے کہ چھوٹے بڑے کو سلام کہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں، کیا آپ عورتوں کو سلام کہیں گے یا عورتیں مردوں کو سلام کہیں گی؟ صحیح بات یہی ہے، اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ فتنے کا سبب ہے تو سلام نہیں کہنا چاہیے، اور عام طور سے اس میں فتنے کا سبب ہو جاتا ہے، یعنی آواز سے بھی آدمی متاثر ہوتا ہے، تو بغیر سلام کے گزر جائے عورتوں کے ساتھ سے، یا یہ کہ بہت بڑی جماعت ہے عورتوں کی تو آپ نے سلام کہہ دیا اور گزر گئے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کہتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں المراد بجواز ان یکون عند امن الفتنہ، یعنی اگر آدمی کو فتنے کا ڈر نہیں ہے تو پھر سلام کہے اور گزر جائے، ورنہ ویسے ہی گزر جائے۔ اگر آپ کے کوئی ساتھی حمام میں ہے، پیشاب پیخانے میں ہے، تو آپ کو سلام نہیں کہنا چاہیے، اس سے سلام نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سلام کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا سلام پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پہنچایا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها
ان جبریل علیہ السلام قالت فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا سلام پہنچایا. کہا کہ جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کے اوپر بھی سلام دی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. تو اس طریقے سے سلام کہا جا سکتا ہے. مان لیجئے آپ کے گھر میں کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے بھائی کو سلام کہہ دینا، میرے چچا کو سلام کہہ دینا، تو آپ کہہ سکتے ہیں، سلام پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ کے دو بھائی ہیں یا آپ سے کسی سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث ہے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. یعنی حلال نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے. 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے بغیر بات چیت کے اسے قطع تعلق کر لے، یہ جائز نہیں ہے. دونوں ملیں تو آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے اراد کریں، منہ پھیریں، یہ اچھا نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں بہتر وہ آدمی ہے جو پہلے سلام کرتا ہے، تو پہلے سلام کر لینا چاہیے اور ہمارے دل میں جو کچھ ہے اسے نکال دینا چاہیے. میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا چند روز کی دنیا ہے، پھر ہم اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے ان سب چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنا چاہیے. یہ چند باتیں سلام کے تعلق سے تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں سلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.